السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں شعیب امام اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم سیریز کا ایک اور خصوصی انٹرویو۔ دوستو، آخر کیا وجہ ہے کہ آج کے افراتفری کے دور میں ہم پریزنٹ مومنٹ کو یعنی کہ لمحہ موجود کو انجوائے نہیں کر پاتے؟ کوئی ماضی میں زندگی گزار رہا ہے تو کوئی مستقبل کی فکر کو لے کر آج یعنی کہ لمحہ موجود کو انجوائے نہیں کر پا رہا۔ آئیے جانتے ہیں پاور آف تھاٹ کو، لمحہ موجود کی طاقت کو اور لا آف اٹریکشن کو محترمہ ارم ذیشان صاحبہ سے۔ ویلکم ٹو فاؤنڈیشن میم۔ Thank you so much for inviting me. It's a pleasure to be here. Really honored to have you. میم میں شروعات کروں گا خیال سے۔ یہ خیال کس طرح تخلیق پاتے ہیں اور کس طرح ہم خیالات کی بدولت اپنی ریالٹی کو تخلیق کرتے ہیں، اور کس طرح ایک خیال ہماری پرسیپشن بنتا ہے اور یہ پرسیپشنز تمام تر بن کے ہماری زندگی کو جنم دیتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میم ہمارے پرسیپشنز جو ہیں وہ کس طرح بنتے ہیں، کس طرح جنم لیتے ہیں؟ کیا معاشرہ ان کو تخلیق کرتا ہے؟ کیا ہمارا مشاہدہ ان کو تخلیق کرتا ہے یا ہماری تربیت ان کو تخلیق کرتی ہے؟ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم جب خیالات کی بات کریں، پاور آف تھاٹ کی بات کریں، پاور آف ناؤ کی بات کریں، تو ہم سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ پرسیپشن اور خیالات جنم کہاں سے لیتے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ شاید بیسکلی تھاٹ بہت پاورفل ایک کانسیپٹ ہے پاور آف تھاٹس کا، جس پہ اب تک ہم نے بہت زیادہ بات نہیں کی۔ ریسنٹلی شاہ صاحب کی وجہ سے اور کچھ اس طرح کی اس کے بارے میں ہم نے ذکر کرنا شروع کیا، وائی تھاٹس آر امپورٹنٹ۔ سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، تھاٹ کیا ہے؟ تھاٹ ایک اوپینین ہے، ایک پروسیس ہے، اچھا تھنکنگ جو ہم تھنکنگ کے تھرو آتا ہے۔ اس میں اٹ کین بی اے سڈن، اٹ کین بی اے پلانڈ۔ سو بٹ ان جنرل اگر دیکھا جائے تو تھاٹ ایک آئیڈیا ہے، اٹس اے پاور آف مائنڈ جو ہمارا مائنڈ کریٹ کر رہا ہے۔ وائی امپورٹنٹ، جیسے آپ نے کہا کہ تھاٹس کیسے ریالٹی بن جاتی ہیں، یہ وہ کانسیپٹ ہے جو ہم چاہیں گے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اوکے ہم نے سنا ورڈز آر اسپیک لاؤڈر دین ایکشنز، بٹ لیٹ می ٹیل یو یور تھاٹس اسپیک لاؤڈر دین یور ایکشن اور ورڈز۔ بیکاز آپ جو سوچتے ہیں، آپ جو بولتے ہیں بہت زیادہ ریپیٹیشن کے ساتھ، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی ریالٹی، آپ کا فیوچر وہی ہوتا ہے۔ دیٹس دا ریزن ہمیں اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں بات بار بار کہی گئی کہ اللہ سے تم جیسا گمان رکھو گے اللہ تمہارے ساتھ بالکل ویسے ہی ہے۔ سو جس طرح کی ہماری تھاٹس ہیں، وی نیڈ ٹو چیک آن دیٹ کہ ہم کس طرح کی باتیں سوچتے ہیں۔ ہم ایک دن میں کہتے ہیں ایک دن میں اراؤنڈ 60 to 65 تھاٹس انسان کے مائنڈ میں آتی اور جاتی ہیں آن ایوریج۔ اب آپ سوچیں 60 to 65,000 تھاٹس میں سے ڈو وی ہیو این آئیڈیا کہ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم یوزلی ایک سی تھاٹ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ انٹل اینڈلیس ہم وہ چیک کر لیں کہ ہم پازیٹیو تھاٹ سوچتے ہیں یا نیگیٹو، ہم ویسٹفل باتوں کے اوپر سوچ رہے ہیں، ایسی باتوں کے اوپر سوچ رہے ہیں جن سے ہماری زندگی میں کوئی امپرومنٹ یا ڈیولپمنٹ نہیں آ رہی، تو ہم اپنے آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سو تھاٹ، آپ نے ایک دوسری بات پوچھی کہ تھاٹ کس طرح ہماری پرسیپشن کو ڈیولپ کرتی ہے۔ یس، تھاٹ از دیٹ سیڈ، اس سیڈ سے پورا پلانٹ گرو ہوتا ہے اور پورا اچھا اب وہ پلانٹ یا وہ جو پودا نکلا ہے وہ پھلدار ہے یا کانٹوں والا ہے، یہ بھی آپ کی سیڈ ڈیسائیڈ کرے گی۔ دیٹس دا ریزن تھاٹ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ وہ سیڈ ہے جس کی بیس پہ آپ نے وہ فصل کاٹنی ہے جو آپ کی لائف کو ڈیفائن کرے گی۔ پازیٹیو تھاٹ، پازیٹیو پھلدار بیج اگر آپ بوئیں گے تو آپ پھل اپنی لائف میں حاصل کریں گے۔ اگر آپ نے کانٹے بوئے، نیگیٹیوٹی بوئی، برائی، غیبت، بغض، کینہ، اور ان ساروں کا اگر ہم نے سیڈ بویا تو ہم الٹیمیٹلی اپنی لائف میں یہی حاصل کرنے والے ہیں، چاہے ہم چاہیں چاہے ہم نہ چاہیں۔ میم اگر ہم بات کریں تھاٹس کی، تو اگر کوئی بندہ نیگیٹو تھنکنگ کرتا ہے اور اس میں نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں تو وہ کس طرح ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے؟ اور ایک شکایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس نیگیٹیوٹی سے نکلنا تو چاہ رہے ہیں مگر ہم پھر دوبارہ وہی کچھ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا وجہ ہے اور اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے فرام دا ویری اسٹارٹ۔ دیٹس دا ریزن آئی ووڈ لائک ٹو سے ایچ اینڈ ایوری مدر تو پلیز، جس کا بچہ اس وقت 7 یا لیس دین 7 ہے، دا پیرنٹس ہیو پرائم ٹائم کہ وہ جو بچہ بنانا چاہتے ہیں، وہ جو پرسنالٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، پٹ یور میکسیمم ایفرٹ انٹو دیٹ۔ پہلے 7 سال آپ کا سب کانشیس مائنڈ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ سب کانشیس مائنڈ کیا ہے؟ آج میں یا آج آپ جو ہیں، جو ہماری پرسنالٹی ہے، یہ پروگرامنگ
सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने इनिशियल 7-10 ईयर्स में हमारी कर दी हुई है. 90% हमारे बिलीव्स, हमारे थॉट्स, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ जो बन जाता है वो इनिशियल ईयर्स में है. सो पॉइंट नंबर 1 इज़ कि प्लीज़ बच्चों के ऊपर, हमारी न्यू जनरेशन स्पेशली पाकिस्तान में हमारे पास बहुत यूथ है. सो वी कैन चेंज द होल जनरेशन. इसीलिए नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम देता हूँ. क्योंकि अच्छी माँ या अच्छा बाप, लेट्स इंक्लूड बोथ ऑफ देम, बिकॉज वो दोनों मिलके जो एक इनिशियल जो बच्चा देख रहा है, जो बच्चा सुन रहा है, जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, बेसिकली वो उसकी थॉट की नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को डिफाइन कर रहा है. अगर बच्चा नेगेटिविटी देख रहा है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू होम एनवायरनमेंट, थ्रू एनी मीन्स, वो बच्चा अल्टीमेटली नेगेटिव थॉट सोचने का आदी हो जाएगा. फिर आप अडल्टहुड में जाके अगर कहेंगे कि इसको चेंज करो, येस इट्स पॉसिबल, बट इट्स नॉट दैट ईजी. जितना बचपन में काम कर लो तो आसान है. डेफिनेटली. अच्छा मैम, अगर हम बात करें थॉट्स की, तो कहते हैं जो आपके ख्यालात होते हैं वही कुछ अरसे बाद आपकी रियलिटी बन जाती है. तो आप थॉट्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कैसे रिलेट करेंगे? बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ थॉट्स, ये एक ही, आप समझे, कॉइन के 2 साइड्स हैं. एक ही चीज़ है दोनों. हम जो सोचते हैं, आवर थॉट्स बिकम आवर रियलिटी. सो अगर हमें ये कहा जाता है, इफ़ वी गेट टू नो कि हमारी थॉट्स कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ डिफाइन करने में, वी वुड नेवर डेयर टू थिंक नेगेटिव थॉट. बट अगेन, एज यू सेड बिफोर, लेट्स कनेक्ट विद दैट क्वेश्चन, कि अगर कोई इंसान आदी है नेगेटिविटी के अंदर और वो नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहा है, लेट्स एज्यूम दैट, और ऐसा हो रहा है कि हम जब तक अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी को लिमिट नहीं करेंगे, मैं ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में आए हैं, नेगेटिविटी तो है, बट जब तक हम लिमिट नहीं करेंगे. अब लिमिट कैसे करेंगे? हमें वो सारे मीन्स, लेट मी टेल यू, सोशल मीडिया से लेकर टीवी, न्यूज़ चैनल्स, हमारे न्यूज़ चैनल्स में 24/7 नेगेटिविटी को, आई एम सॉरी टू से, प्रमोट किया जा रहा है. हम किसी भी गांव के किसी भी गली के अंदर छोटे से छोटे इवेंट को इस तरह हाईलाइट करते हैं, नेगेटिव इवेंट को, नॉट द पॉजिटिव. वो क्या होता है, जब हम सुन नेगेटिव रहे हैं, जब हम देख नेगेटिव रहे हैं, जब हम वीडियोस और शेयरिंग व्हाट्सएप पे नेगेटिविटी ही कर रहे हैं, जब देखिए आपको अपना एनवायरनमेंट पॉजिटिव करने के लिए लिमिट करना पड़ेगा नेगेटिविटी को. तो जब वो नेगेटिविटी लिमिट होगी, आप अपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे ध्यान दें. फिर आप पॉजिटिविटी के लिए सोहबत, जिसे हम कंपनी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप, लेट्स अज्यूम, मैं कह रही हूँ मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स का इशू है, आई नीड टू सिट विद द पॉजिटिव पीपल. आप ढूंढें लोगों को. इसलिए कहते हैं ना कि रिश्ते हम चूज़ नहीं कर सकते, बट कंपनी, अच्छी दोस्त हम चूज़ कर सकते हैं. तो प्लीज़ लुक अराउंड, ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना शुरू करें जो आपको अच्छा फील करवाएं, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इन्हेंस करें, जो आपको मुस्बत सोचने की तरफ वो दे. और लेट मी टेल यू, कासिम साहब ने कहा था ना कि लिस्ट बनाओ और आग लगा दो. दैट वॉज वेरी फेमस क्लिप. बिल्कुल, जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी कॉज कर रहे हैं बाय एनी मीन्स, आप उन लोगों को, अगर तो वो आपके रिश्ते सिला रहमी के हैं, लेट मी टेल यू, आप उनका कुछ नहीं कर सकते. यू हैव टू गो विद देम. उस पर दीन ने कह दिया कि सिला रहमी है, आपको रिश्तों को लेके चलना है. बट अदर देन दैट, सिला रहमी एंड ब्लड रिलेशन, आप ऐसे लोगों से प्लीज़ डिस्टेंस क्रिएट कर लें. बिकॉज अनटिल आप डिस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे, सोर्सेज ऑफ नेगेटिविटी को मिनिमाइज नहीं करेंगे, आपकी नेगेटिव थॉट का पैटर्न चलता ही रहेगा इसी तरह. सही. मैम, आपने बात की थॉट्स का हीलिंग के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, प्लीज इसको एक्सप्लेन करें. थॉट का हीलिंग के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है. सी, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि अगर डॉक्टर उसको अच्छे से ट्रीट कर ले साइकोलॉजिकली, देखिए साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल प्रोफेशंस, बट डॉक्टर्स के साथ मैं बल्कि ये कहना चाहूँगी डॉक्टर्स को कि अगर आप अपने पेशेंट्स को, और अगेन टीचर्स को इसलिए बिकॉज टीचर्स भी बिल्कुल बिल्ड कर रहे होते हैं बच्चे की पर्सनालिटी को. अगर हमारे ये 2 प्रोफेशंस थोड़ा सा अपने आप को इस साइकोलॉजिकली बच्चों को और पेशेंट्स को डील करें, बिकॉज द वे यू टॉक टू देम, जिस तरह आप उन्हें कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो पॉजिटिविटी, जो एक स्माइल ला के आप पेशेंट को डील करेंगे, उसका 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा. 50% आपका अगर प्रिस्क्रिप्शन काम कर रहा है तो 50% आपकी डीलिंग टूवर्ड्स दैट पेशेंट काउंट करती है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसे बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट. प्लेसिबो इफेक्ट इज कि कोई भी मेडिसिन का 1/3 इम्पैक्ट इज प्लेसिबो.
آپ کا یہ یقین کہ یہ آپ پل لیں گے اور آپ اس سے کیور ہو جائیں گے, وہ یقین آپ کو کیور کر رہا ہوتا ہے 1/3. لیٹ سی مجھے اگر ایک شوگر کوٹڈ پل آپ دے دیں کسی کو, یہ کہہ کے کہ اس سے آپ کا ہیڈیک ٹھیک ہو جائے گا, لیٹ می ٹیل یو 1/3 امپیکٹ وہ شوگر کوٹڈ پل کریٹ کر دے گی اور آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ جو کہ ہمیں میڈیکل سائنس میں بھی اور جنرل ڈیلنگس میں بھی اپلائی کرنا ہے. میم آگے بڑھتے ہیں, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میم پاور آف تھاٹ کی جب ہم بات کریں تو ہم اس کے ساتھ ایک ریلیٹ کرتے ہیں تو ٹاپک وہ ہے پاور آف ناؤ, لمحہ موجود میں زندگی گزارنا. میم آج کے اگر ہم زندگی کی بات کریں تو اس کے طرف افراتفری ہے. کوئی بندہ ماضی کی کسی یاد کو لے کر بیٹھا ہے, ماضی کے کسی گلٹ کو لے کر بیٹھا ہے, اور کوئی بندہ فیوچر کو لے کر بہت زیادہ انزائٹی کا شکار ہے, پریشانی کا شکار ہے. تو اس تمام تر سینیریو میں پریزنٹ کو انجوائے کرنا, لمحہ موجود میں رہنا کس طرح ممکن ہے؟ پاور آف ناؤ اٹس ویری انسپائرنگ کانسیپٹ جو کہ آج کا نہیں ہے. بہت ہمارا اگین میں کہوں گی ہمارا دین ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ آپ اس لمحے کو آج میں خوش رہیں اور کل کے لیے, کل کی لالچ کے لیے, کل کی ہرس کے لیے مت جئیں. ہوتا کیا ہے, ہم ایز اے ہیومن ہمارا مائنڈ از لائک اٹس سم تھنگ جو کہ ایک جگہ پہ اسٹل نہیں ہو سکتا. ہم یا تو فیوچر کے اندیشوں میں, انگزائٹی میں مبتلا ہیں, یا ہم پاسٹ کے ریگریٹس اور ریزنٹمنٹ کے اندر ہیں. موسٹلی میں آپ کو بتاؤں جو کیسز ایون جو میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں فار کاؤنسلنگ, بچے بھی اور خواتین بھی اسپیسیفکلی, وہ پرابلم یہی ہوتا ہے کہ وہ پاسٹ میں اسٹک ہوتی ہیں. وہ پاسٹ میں اسٹک ہوتی ہیں. پاسٹ آپ کو نہ پریزنٹ انجوائے کرنے دیتا ہے, نہ فیوچر کے بارے میں پازیٹیو سوچنے دیتا ہے. سو پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ فیوچر کی انگزائٹی کو سوچیں, کل کیا ہونا ہے اس پہ اللہ پہ توکل ہے. پاسٹ کا یہ ہے کہ جو بہت خوبصورت ایک کانسیپٹ ہے فرگیونیس کا. شعیب اس میں فرگیونیس بہت امپورٹنٹ ہے, اور آئی ووڈ لائک ٹو اسٹریس آن دس پوائنٹ, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں نا ٹالرنس بہت کم ہو گئی ہے. ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم کسی کو راستہ دینے کے لیے راضی نہیں ہیں. بلیم اس کا پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ ہم ہو گئے ریسینٹمنٹ کلیکٹر. اس کو کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت گلے شکوے نگیٹیوٹی, ہر ایک کی بات, ہر ایک کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو پکڑ کے اس کا ایک باکس بنا کے رکھتے ہیں. بائی دا ٹائم ہمارا پورا ایک اسٹور روم سے نکل کے وہ سارا نیگیٹیوٹی ہمارے پورے گھر کو کور کر لیتی ہے, بیکاز ہم پاس کی باتوں کو بھلاتے نہیں ہیں, معاف نہیں کرتے. حکم یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے سارے لوگوں کو معاف کر کے سوئے. اچھا لوگ کہتے ہیں یہ جب میں اوپینین یا جب ایڈوائس دیتی ہوں کہ پلیز آپ معاف کریں, بیکاز NLP میں بھی کچھ ٹیکنیکس ہیں جس کے تھرو آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح چیزوں کو بھول سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کہنا آسان ہے کہ معاف کر دو, کرنا مشکل ہے. نمبر 1, اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو بہت آسان ہے, کیونکہ یہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اس کا ریوارڈ آپ کو اس دنیا میں بھی مل رہا ہے اور آگے تو فور شور ملے گا. نمبر 2, جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آئی شوڈ ٹیل اٹ ویری کلیئرلی کہ آپ بیسکلی دوسرے انسان کو معاف نہیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں. آپ بیسکلی اپنی سیلف پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو معاف کر کے. سو جب تک ہم معاف کرنا, فرگیو کرنا, لیٹ گو کرنا, نظر انداز کرنا نہیں سیکھیں گے, ہم پاس میں رہیں گے. فیوچر جب تک ہم توکل نہیں سیکھیں گے اللہ پہ, اور جب تک ہم ہر چھوٹی چھوٹی بات کے بارے میں پریشان ہونا, وی ہیو ٹو اسٹاپ ورینگ اباؤٹ فیوچر. جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا, یہ سوچ کے اس مومنٹ میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں. وائی ڈونٹ وی انجوائے دس ٹائم جو ہمارے پاس اس وقت ہے, بیکاز جب فیوچر ہمارے پاس آئے گا وہ پھر پریزنٹ ہو جائے گا. سو وائی ڈونٹ وی انجوائے دس پریزنٹ اینڈ میکسیمم اس کو یوٹیلائز کریں جو ہمیں اللہ نے اس وقت جو اپرچونیٹی اور جو مومنٹ اس وقت ہمیں دی ہے. میم آپ نے کہا کہ جو ہمارا مائنڈ ہے اٹ از لائک اے گارڈن, تو اس باغ کی حفاظت کس طرح کی جائے؟ بالکل, یہ دا مونک ہو ہیز سولڈ ہز فراری میں رابن شرما نے بہت ایک اچھا ایک کانسیپٹ دیا, جو کہ میں یوزلی جب بچوں کی ورک شاپس وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کو تو آئی ڈیفینیٹلی, چاہے وہ بولنگ کی ورک شاپ ہو, چاہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ہو یا کانفیڈینس بلڈنگ کی, آئی آلویز ایڈ دس کانسیپٹ کہ لیٹ می ٹیل یو دیٹ جسٹ فار اے مومنٹ آپ امیجن کریں کہ آپ کے گھر کے باہر ایک بہت خوبصورت سا گارڈن ہے, اس میں بہت اچھے اچھے فلاورز لگے ہوئے ہیں, بہت پیارے پلانٹس ہیں, لش گرین اس کا گراس ہے, اینڈ یو انجوائے دیٹ گارڈن. آپ امیجن کر کے دیکھیں, ول یو پرمٹ اینی آف یور نیبر اور اینی پرسن ٹو کم اینڈ تھرو ٹریش, اور
ایک کسی قسم کا کوڑا پھینک کے وہ چلا جائے, آپ الاؤ کریں گے؟ نیور. آپ اگر آپ اپنے گارڈن, اپنے گھر کے اس زمین کے اس ٹکڑے کو گندا کرنے کی کسی کو پرمیشن نہیں دے رہے ہیں, اس مائنڈ گارڈن کو آپ کس طرح پرمٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, میڈیا کو یا کسی بھی انسان کو کہ وہ آئے اور آپ کے مائنڈ کو پلوٹ کر کے چلا جائے, وہ آئے اور آپ کے اس خوبصورت گارڈن کو گندا کر دے اور اپنا ٹریش, اپنی باتوں کا, اپنی نگیٹیوٹی کا ٹریش لے جائے. تو پلیز بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ کہ جس طرح ہمیں اپنے گھر کی, اپنے ماحول, اپنے ارد گرد کی صفائی کی اور کلیننس کی فکر ہے, ہمیں اپنے تھاٹس کی کلیننس کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے. وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ اوور تھاٹس. ہم جو ہمارا مائنڈ, بیکاز جب یہ گارڈن لش گرین ہوگا نا تو پھر ہماری لائف اس لا کو, اس اٹریکشن کو اٹریکٹ کرے گی, اس پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرے گی آٹومیٹیکلی. ہمیں کسی کو کہنے کی یا سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہمیں اپنے آپ پہ کام کرنا ہے. وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ پازیٹیو گارڈن ان آور مائنڈ. وہ گارڈن آٹومیٹکلی ہر طرح کی خوبصورتی کو اور فلاورس کو اور کلرس کو اور بیوٹی کو اٹریکٹ کرے گا. آپ کی لائف آٹومیٹکلی بیٹر ہوگی, اور یہی اللہ کا قانون ہے بیسیکلی, لا آف اٹریکشن, کہ انسان جیسا گمان کر رہا ہے میں اسے وہ دے رہا ہوں. اب آپ کا گمان ہی غلط ہے, آپ کا گمان, حدیث بھی ہے کہ بندوں کے بارے میں بہترین گمان رکھو, اور ہمیں کہتے ہیں کہ پہلے نیگیٹو سوچ لو کہ اس کی نیت میں ضرور کوئی فرق ہوگا, ضرور اس نے مجھے آج مسکرا کر دیکھا ہے تو دیر از سم تھنگ. ہم تو پازیٹیوٹی کے پیچھے سے بھی نیگیٹیوٹی نکال لیتے ہیں, اور دس از ویری انفارچونیٹ. دیٹس دا ریزن ہمیں ایز اے نیشن, ایز اپنی قوم کو پازیٹیوٹی کا, جیسے کہ قاسم علی شاہ صاحب کا, آئی ایم اے ہیوج فین آف ہم بیکاز آف دس پوائنٹ کہ وہ صرف موٹیویشن نہیں ہے, وہ لوگوں کی تھاٹس کے اوپر جا کے کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اچھا سوچو گے تو اچھا پاؤ گے, اچھا بیج, آج سوچ کا اچھا بیج ہم بوئیں گے تو کل ہم ایک اچھی فصل کاٹیں گے. آپ جناب قاسم علی شاہ صاحب کی شخصیت سے اور ان کی تعلیمات سے بے حد انسپائر ہیں. مجھے کچھ بتانا چاہیں گے کہ ان کی تعلیمات نے آپ کی زندگی پر کیا اثر کیا؟ بیسکلی قاسم علی شاہ سے مجھے 1-1.5 سال پہلے ملاقات ہوئی. وہ بھی بیکاز میں ان کے بہت سے, میں ریاض میں ہوتی ہوں, ان سے بہت پاکستان میرا آنا ہوتا ہے, بٹ میں یوزلی ان کی کلپس کو, ان کی ویڈیوز کو ریگولرلی دیکھ رہی ہوتی ہوں اور فارورڈ بھی کر رہی ہوتی ہوں. پھر بکس ریڈنگ بہت زیادہ ہے, میں ایٹ لیسٹ ٹرائی کرتی ہوں کہ منتھ میں 1 سے 2 بکس تو لازمی کروں. تو جب میں نے جو چیز نوٹ کی, جتنی بھی ویسٹ کی بکس ہیں, اچھی بک, چاہے وہ اینتھنی رابنس کی, رابن شرما کی ہے یا کسی بھی بڑے آتھر کی ہے, ساری بکس جو بڑی بکس ہیں, بڑے آتھرس ہیں دنیا میں, ایڈورڈ ڈی بونو سمیت جس نے تھنکنگ پہ بہت بات کی ہوئی ہے, ان سب کو آسان ترین زبان میں اگر پاکستان میں کسی نے بتایا ہے تو قاسم علی شاہ از ون آف دیم, اور آئی کین سے ہی از دا ون. بیکاز یوزلی ہماری جو میسز ہیں وہ بہت زیادہ بک ریڈنگ کے اندر نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 بیکاز میڈیم انگلش ہے تو وہ ایک بیریئر آ جاتا ہے. بٹ وہ ساری باتیں جو جتنی بکس میں ہیں, پلس اس کو قرآن اور حدیث کے ساتھ ریفر کرتے ہیں, that's add actually the value to his lectures and his point. یہی وجہ ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہے. سو میں ان کی اس بات سے بہت انسپائر ہوں کہ ایک تو وہ بہت مشکل کانسیپٹس کو بہت آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اور نمبر 2 وہ ہمیشہ اس کو قرآن اور حدیث سے لنک کرتے ہیں. بیکاز ہم اپنے دین کو سائڈ پہ رکھ کر اگر سوچ رہے ہیں تو وی آر اے فیلئر. لیٹ می ٹیل یو, جو بکس, پوری دنیا کی بکس مل کے جو باتیں کر رہی ہیں, جو بتا رہی ہیں, اگر ہم سائنس جو ہمیں بتا رہی ہے, سائیکالوجی جو آج ہمیں بتا رہی ہے, گمان کے بارے میں, خیال کے بارے میں, مائنڈ تھاٹس کے بارے میں, وہ ساری باتیں مل کر قرآن اور حدیث جو ہیں وہ ہمیں وہی باتیں سمجھا رہی ہیں. بٹ کیونکہ ہمیں کبھی مولوی اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے یا ہمیں اس طرح بتایا شاید نہیں گیا, تو وہ ایک ہمیں, مجھے لگتا ہے کہ قاسم صاحب نے اس چیز کو بہت اچھے سے کیٹر کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو سو مچ. میں امید کرتا ہوں کہ پاور آف تھاٹ اور لمحہ موجود کی طاقت کو سمجھتے ہوئے آپ ایک اچھی اور بہتر زندگی کو انجوائے کر سکیں گے. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.